دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں، لیکن سب سے پہلے یہ اندوناک اور غمناک خبر کہ کشن گنج سے کانگریس کے سٹنگ ایم پی مولانا اسرارالحق قاسمی صاحب انتقال کر گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ آج کے بیشتر اردو اخبارات نے 6 دسمبر 1992 میں اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں شہید کی گئی بابری مسجد کی 26ویں برسی کے موقع پر ہونے والے احتجاج اور دھرنوں کے بارے میں شہ سرخیاں لگائی ہیں۔ ممبئی سے لے کے دلی، ایودھیا اور بڑے شہروں میں، چھوٹے شہروں میں نعرے لگائے گئے، پھر بنے گی بابری مسجد، پھر بنے گا ہندوستان۔ بابری مسجد کی شہادت کی 26 موقع پر تعمیر نو کے لیے ایس ڈی پی آئی سمیت متعدد تنظیموں نے جنتر منتر پر دھرنا دیا۔ مالیگاؤں میں دھرنے کے دوران کہا گیا کہ ہم دادا گیری سے مسجد نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، قانون پر ہمیں بھروسہ ہے۔ مفتی اسماعیل کا بیان۔ متحدہ محاذ کا مشاورت چوک تک تا شہید اسمارک تک جلوس۔ ممبئی میں بابری مسجد کی 26ویں برسی پر جگہ جگہ اذانیں۔ بابری مسجد دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کی جائے، الحاج محمد سعید نوری کا بیان۔ دارالعلوم دیوبند سے جڑا تھا قندھار طیارہ اغوا کا کنیکشن۔ مسعود اظہر نے دارالعلوم دیوبند سے حاصل کی تھی تعلیم، بی جے پی دیوبند صدر کا الزام۔ وسیم رضوی کی شرانگیز فلم رام جنم بھومی کی نمائش پر بمبئی ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا ہے۔ اسی سلسلے میں سابق ایم ایل اے بشیر موسیٰ پٹیل نے فوری طور پر پابندی اور اس کے خلاف ایف آئی آر کے لیے صدر جمہوریہ، گورنر، وزیر اعلیٰ اور دیگر حکام کو مکتوب روانہ کیے۔ گنہگاروں گاروں کو سزا دینے اور بابری مسجد کی 2 ماہ تعمیر کا مطالبہ۔ بابری مسجد کی بازیابی کے لیے مسلمانوں کا زبردست احتجاج۔ شہادت کی 26ویں برسی کے موقع پر ممبئی شہر کے مختلف علاقوں میں مسلم تنظیموں کا مطالبہ، کہیں خاموش احتجاج تو کئی مقامات پر نعرے بازی۔ بابری مسجد کے لیے 3:45 بجے اذانوں کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا۔ مہاراشٹر میں بڑے پیمانے پر تبادلوں کا سلسلہ، جسے 2019 کے الیکشنز کے مد نظر کیے جانے والے تبادلے کہا جا رہا ہے۔ ممبئی کے میونسپل کمشنر اجے مہتا کو چیف سیکرٹری بنایا گیا ہے۔ مالیگاؤں بم دھماکے کے سلسلے میں زخمیوں کا علاج کرنے والے مشہور سرجن وارانہ کی گواہی۔ انہوں نے کہا کہ زخم بم دھماکے کے بلند شہر واقعے سے قبل ہی اسکول میں چھٹی دے دی گئی تھی، دوپہر کا کھانا دینے والے باورچی کا بیان۔ بنگال میں بی جے پی کی رتھ یاترا کی اجازت دینے سے عدالت کا انکار۔ ریاست میں امن و امان کے خراب ہونے کا خدشہ ظاہر، بھگوا پارٹی برہم۔ قومی صدر امت شاہ بی جے پی کی رتھ یاترا جمہوریت بچاؤ ریلی کا افتتاح کرنے والے تھے، عدالت نے ٹائٹا فش کر دیا۔ اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے، نفرت پھیلانے کی کوشش۔ ایک طرف جہاں ملک بھر میں بابری مسجد کی شہادت کی 26ویں برسی منائی جا رہی ہے، اسی طرح اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ کے ذریعے تشکیل دی گئی ہندو یوانی کے صدر نے کہا ہے کہ جو بھی اس نوجوان سنگھ سدھو کا سر کاٹ کے لائے گا اسے 1 کروڑ روپے دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ممبئی اردو نیوز نے بابری مسجد کی شہادت کا غم ہمیشہ تازہ ہی رہے گا۔ آئین کو ناکام بنانے کی سازش، مایاوتی کا مرکزی حکومت پر الزام۔ بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے جمعرات کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مرکزی حکومت پر آئین کو ناکام بنانے کے لیے سازش رچنے کا الزام لگایا اور کہا کہ جمہوریت اور محروم طبقات کو محروم کیا جا رہا ہے۔
خسرہ اور روبیلا کے ٹیکے بچوں کی صحت کے لیے مفید ہیں۔ وزیر صحت مہاراشٹر ڈاکٹر دیپک ساونت نے کہا کہ لوگوں میں جو غلط شک پیدا ہو گیا ہے اسے نکالیں اور بچوں کو ٹیکہ لگائیں۔ خسرہ اور روبیلا مرض کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے جاری ٹیکہ لگانے کی مہم کو ریاستی وزارت صحت بہت ہی سنجیدگی سے اس پر کام کر رہی ہے، اور یہ ٹیکہ جو 9 مہینے سے 15 سال تک کے بچوں کو لگائے جا رہے ہیں کسی ایک مذہب کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، بلکہ ہمارے بچوں کی صحت کے لیے ٹیکہ بنائے گئے ہیں۔ اس لیے عوام گمراہی سے بچیں اور وہاں کے غلط وائرل ہوئے ویڈیو پر توجہ نہ دیں تو وہ بڑی تعداد میں اپنے نونے والوں کو اس ٹیکہ لگائیں۔ خسرہ اور روبیلا کا ہوا کیوں؟ آج کل کالم میں اردو ٹائمز میں کالم میں فاروق انصاری نے لکھا ہے کہ اس شک و شبہ کو حکومت دور نہیں کر رہی ہے۔ اگر اس ٹیکے سے کوئی نقصان پہنچ جائے یا ریئیکشن ہو تو اسکول اس کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ اس طرح کے فارم بھرانے سے عوام میں ڈر و خوف پیدا ہو گیا ہے۔ دور کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور ہو سکے تو کامنٹ بھی کیجئے۔ اپنے آراء و مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔